جتنی شکلوں کی خاصیت انسان پر کھلتی ہے، اگر یہ اپنا عقیدہ اور اپنا یقین اور اپنا ایمان پختہ نہ رکھے اللہ کی ذات پر، اور روزانہ ان واقعات کے ذریعے اس کی تجدید نہ کرتا رہے، تو دل کی کروٹوں میں ایسے جگہ جا کر کفر چھپ جاتا ہے کہ مومن کو کیا ہوتا ہے، مومن کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک جہنم میں درخت اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اس کو آزمائش اور فتنہ کہا ہے۔ دونوں چیزوں قرآن میں ایک ساتھ جمع کی ہیں اللہ نے، دونوں چیزیں عقل کے، قیاس کے، مشاہدے کے بالکل خلاف۔ آگ اور لکڑی جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور لکڑی جمع نہیں ہو سکتے، اور گرمی اور سردی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ جہنم کی آگ کی، اللہ اکبر، اس کی تپش کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اگر دنیا میں کوئی لاوا پھوٹتا ہے پہاڑوں کے درمیان سے، اور گرمی کی شدت سے زمین کے اندر سے جو لاوے پھوٹتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ جب جہنم کی گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہنم کی آگ اور اس کی سختی اور اس کی گرمی کی زیادتی جہنم کے ایک حصے کو تباہ کرنے لگتی ہے، اور جہنم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو اللہ شکایت کرتے کہ اے اللہ گرمی میری بہت بڑھ گئی ہے، تو اس کو کچھ کم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم سے کہ تو زمین کی طرف، دنیا کی طرف ایک سانس لے لے، ایک سانس۔ پوری دنیا میں جہاں گرمی ہوتی ہے یہ لاوے پھوٹتے ہیں، آگ کے لاوے پھوٹتے ہیں زمین سے، یہ صرف جہنم کا ایک گرم سانس ہے دنیا کی طرف۔ اب اس اندازہ کر لیجیے، اگر جہنم کے اندر سے نکلنے والا یہ سانس اگر یہ لاوے چھوڑ دیتا ہے زمین کے اندر اور اس سے آگ نکلنے لگتی ہے، تو آپ اس اندازہ کر لیجیے کہ پھر جہنم کی اتنی گرمی کا حال کیا ہوگا۔ اس گرمی کے ساتھ اسی جہنم میں سردی کا حال یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ برف جمی ہوئی دیکھتے ہیں اور پہاڑوں پر، اور وہ برفیلے علاقے دنیا کے جہاں پہاڑوں کی طرح برف جمع ہوا ہے، یہ جہنم کی ٹھنڈ کا دنیا کی طرف ایک سانس ہے، صرف ایک سانس۔ جہنم کہتی ہے اے اللہ میں اپنے اندر کی سردی، اپنے اندر کی ٹھنڈک کو اب برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ٹھنڈا سانس دے لے تم دنیا کی طرف۔ آپ اس اندازہ کر لیجیے اس کے ایک ٹھنڈے سانس سے دنیا کے اندر برف باری ہوتی ہے، اور اس کے ایک گرم سانس سے دنیا میں آگ کے لاوے پھوٹتے ہیں پہاڑوں کے درمیان۔ اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جہنم کی اپنی گرمی کا کیا حال ہوگا جب اس کے ساتھ کا یہ حال ہے۔ لیکن مجھے جو بات عرض کرنی اصل بات وہ یہ کہ جہنم کے اندر سردی کا عذاب بھی ہے، گرمی کا عذاب بھی ہے۔ یہ خبریں ہم اس لیے دے رہے ہیں، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان ساری عقل کے خلاف خبروں کو اور قیاس کے خلاف ان خبروں کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ یہ ہے بات۔ میں مثال رکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کی خبر دی، لوگ جڑے ہوئے گئے اور اس کے پاس جا کر عرض کیا کہ تمہارے ساتھی نے تو آج نعوذ باللہ جو کفار کے الفاظ ہے، آج تمہارے ساتھی نے تو حد کر دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا 1 مہینے کا سفر، حالانکہ یہاں سے لے کر بیت المقدس تک 1 مہینے کا سفر ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے لامحدود سفر آسمانوں کا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے کسی حصے میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا ہے۔ اور اس سے کبھی حسن کہا کیا بالکل سچ کہتے ہیں، اور یہ تو معمولی بات ہے، ہم تو اس آگے کی خبروں کی تصدیق کر چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ یہ کفار نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا کہنا یہ ہے
کہ آپ کا سفر ہوا ہے یہاں سے بیت المقدس کا، تو یہ بتائیے راستے میں ہمارا تجارتی قافلہ آپ کو ملا؟ اگر آپ بتا دیں، اگر آپ بتا دیں نبی سے دلیل طلب کرنا کفر ہے، نبی سے دلیل طلب کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے دل پر اندھے بند کی مہر لگ چکی ہے، اس لیے کہ دلیل اور رہبر اندھے کو چاہیے، بنا کو نہیں چاہیے۔ میں بہت اہم بات کرتا ہوں، خدا نہ کرے کوئی مسلمان اگر کسی خبر کو یا کسی وعدے کو سن کر کیوں کہتا ہے کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا بظاہر، یا اس زمانے میں نہیں ہو سکتا، نبی کے زمانے میں ہو سکتا تھا، تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کفر کا، اس میں سے کفر کی بو آتی ہے، اس لیے کہ جب کفار کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبریں بیان کیا کرتے تو کفار یہ کہتے تھے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ ہمیں ثابت کر کے دکھلائیے۔ یہاں سے کفار نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ کا سفر ہوا ہے یہاں سے بیت المقدس کا جو 1 مہینے کا ہے اور وہ رات کے چند لمحوں میں سفر ہو گیا، تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارا تجارتی قافلہ جو گیا ہوا ہے مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف، وہ آپ کو ملا رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا تجارتی قافلہ ایسا سامنے پیش کر دیا کہ آپ کے سامنے سے گزر رہا، آپ کے سامنے گزر رہا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے سے اللہ نے اس قافلے میں گزارا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ تمہارا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جانے والا اس وقت فلاں جگہ سے گزر رہا ہے، اس میں اتنی تعداد کے اونٹ ہیں، اتنے رنگ کے اتنے اونٹ ہیں، اتنے رنگ کے اتنے اونٹ ہیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ان اونٹوں میں جو سامان بنا ہوا رکھا ہے وہ بھی سامان، فلاں اونٹ پر یہ سامان ہے، فلاں اونٹ پر یہ سامان ہے، فلاں اونٹ پر یہ سامان، ساری تفصیل ان اونٹوں پر رکھے ہوئے سامان کی آپ نے بیان کر دی۔ آپ اندازہ کیجیے، آپ نے جواب دیا تو کفار نے یہ کہہ کے انکار کر دیا ایمان لانے سے کہ یہ تو آپ کا سحر ہے اور آپ کے پاس کوئی جادو ہے جس سے آپ بتا رہے ہیں، ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ نبی کی جو خبر ہے وہ خبر اگر قیاس کے مطابق، اگر عقل کے مطابق ہو جائے، اس کو آدمی تسلیم کر لے تو یہ کوئی ایمان نہیں، یہ کوئی ایمان نہیں۔ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب۔ میں نے 2 مثالیں عرض کی، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن۔ یہ 2 مثالیں ایسی ہیں جو قیاس کے عقل کے بالکل خلاف، اس لیے فرمایا کہ نبی کی بات پر یقین کرو، نبی کے اعتماد پر، نبی کی بات پر یقین کرو، نبی کے اعتماد پر، کہ جو آپ فرما رہے ہیں ہم اس کو عقل کے خلاف، قیاس کے خلاف اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر نبی کی خبر ظاہر کے مطابق ہو تو اس کا ایمان، اس پر اس کو مان لینا کوئی کمال نہیں، اس کو مان لینا کوئی کمال نہیں۔ آپ کے ایمان یقین کا کمال جب ہے جب آپ اس کو اپنی عقل کے خلاف، قیاس کے خلاف نبی کی خبر کو تسلیم کریں، تو ساری خبریں جتنی آپ نے کی ہیں امت کو، وہ ساری خبریں ظاہر کی بالکل خلاف ہیں، اور سب خبریں ظاہر کے بالکل خلاف، اور ساری خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہیں۔ اس لیے یہ بات جاننی چاہیے کہ زمین آسمان کے درمیان جتنے تغیرات ہوتے ہیں، ان تغیرات کا کائنات کسی شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ یہ کہ کائنات کی کسی شکل سے کسی تغیر کا جوڑ دینا
اللہ اکبر، یہ کہیں کہ یہ قدرت کا انکار کرنا ہے، قدرت کا انکار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالغیب میں یہ سکھلایا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی تغیر ہوتا ہے تو اس تغیر کا کائنات کی کسی اور شکل سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ غور کریں، دیکھیے کہ رات میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا صحابہ سے یہ جو رات بارش ہوئی ہے، اس بارش کی وجہ سے تم میں سے بعض مومن رہیں گے اور تم میں سے بعض کافر ہو جائیں گے۔ صحابہ دہل گئے، ڈر گئے، ایسا کیسے ہم کیسے کفر کی طرف چلے جائیں گے ایمان لانے کے بعد؟ فرمایا ہاں، یہ جو رات بارش ہوئی ہے نا، یہ بارش تم میں سے بعض کو مومن باقی رکھے گی اور بعض اس بارش کی وجہ سے کافر ہو جائیں گے۔ سوال کیا ہے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو کہے گا کہ بارش صرف اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور شکلوں کا، ستاروں کا اور کائنات کے نظام کے انکار کرنے والا ہے۔ جو کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ ستاروں پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ ہم نے عرض کی ایک بات، یہ کائنات کے جو تغیرات ہیں، اگر اس کو کائنات کسی شکل سے جوڑا جائے کہ اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا، یہ اللہ کی قدرت کا صاف انکار۔ ایک معمولی بات پیش آئی، اونٹوں میں خارش پھیل گئی، اونٹوں میں خارش پھیل گئی، معمولی بات پیش آئی، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ صاحب نے آ کر کے اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، فرمایا اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی ہے؟ سوال پیدا کیا آپ یہ جاننے کے لیے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ میرا امتی اس خارش کے آنے کی نسبت صرف اللہ کے امر کی طرف کرتا ہے یا اس خارش کے آنے کا کوئی سبب بیان کرتا ہے؟ سوال کیا آپ نے؟ اس نے کہا جواب میں کہ جی ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر ایک اونٹ سے ایک سے خارش سب میں پھیلی ہے، ایک اونٹ سے خارش چار اونٹوں کو پھیلی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارا خیال ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اونٹ کو ہونے کی وجہ سے سب کو ہوئی ہے، تو پھر ہماری بات کا جواب دو کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے؟ اگر پہلے اونٹ کو اللہ کی ذات سے نہیں ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ اور اگر پہلے اونٹ کو اللہ کی ذات سے ہوئی تو باقی اونٹوں کو اللہ کے امر کے بغیر کیسے ہو گئی؟ اتنی معمولی بات میں آپ نے صحابی کی بات کو پکڑ لیا، فرمایا جواب دو اس کا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کو تو اللہ کے امر سے ہوئی ہے، باقی اونٹوں کو اونٹوں سے ہوئی ہے، یہ بھی قدرت کا انکار ہے، یہ بھی قدرت کا انکار، ایمان کے منافی ہے، ایمان کی بالکل منافی، ایمان کے بالکل خلاف یہ بات کہنا کہ اللہ نے چاہا تھا ایک کو خارش ہو لیکن سب کو ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کے مختار کل ہونے کا انکار ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی تغیر ہو، ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس تغیر کو براہ راست اللہ کی ذات سے جوڑا جائے، اس کو براہ راست اللہ کی ذات سے جوڑا جائے، ورنہ اس زمانے میں ایسے مسلمانوں کی اکثریت ہے جو دو قسم کے لوگوں پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک نجومیوں پر اور دوسرے سائنسدانوں اور ماہر موسمیات پر۔
کہ ماہر موسمیات کیا کہہ رہے ہیں، اور دوسرے نجومیوں پر کہ نجومی کیا کہتا ہے، نجومی کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے ذریعے عقیدے کو درست کرنا ہے، ورنہ دل کی سلوٹوں میں ایسا کفر چھپا ہوا ہوگا کہ مسلمان کو اپنے دل کی سلوٹوں میں اس کفر کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یاد کرنا ہے، دل کی سلوٹوں میں ایسا کفر چھپا ہوا ہوگا کہ اس کا مسلمان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور مجھے یاد کرنا ہے کہ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی مشاہد شکلیں ہیں ان کا سب کا انکار کیا جائے۔ انسانی تجربات اور انسانی مشاہدات سے جتنی شکلوں کی خاصیت انسان پر کھلتی ہے، اگر یہ اپنا عقیدہ اور اپنا یقین اور اپنا ایمان پختہ نہ رکھے اللہ کی ذات پر، اور روزانہ ان واقعات کے ذریعے اس کی تجدید نہ کرتا رہے، تو دل کی کروٹوں میں ایسی جگہ جا کر کفر چھپ جاتا ہے کہ مومن کو کیا ہوتا ہے، مومن کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کرنا ہے کہ یہاں تو آپ نے حذیفہ کی رات کی بارش سے صحابہ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ اس بارش کے ہونے کا تعلق کسی ستارے سے یا اللہ کے رحمت سے؟ فیصلہ ہوگا کفر ہے یا ایمان۔ ادھر نجومی خبریں دیتے تھے ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا۔ اللہ کا نظام عجیب ہے، اللہ تعالی نجومی کی خبر کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق اپنی قدرت سے کر کے دکھلاتے ہیں ایمان والے کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہ اس کے اندر کفر ہے یا ایمان، کفر ہے یا ایمان۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ نجومی نے یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ عام عقیدہ ہے، عام طور سے یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہے، اگر کسی نے کوئی خبر دی اور وہ اس کے کہنے کے مطابق ہو گئی تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا خاص معاملہ ہے کہ اس کو غیب کی باتوں کی خبر ہو جاتی ہے، لہذا ایسے بزرگوں سے پوچھا جائے، ایسے بزرگوں سے پوچھا جائے، ایسے اولیاء اللہ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے ہم کیا کریں۔ وہی بات کو توجہ دینا، کیونکہ استخارے کا تعلق اللہ کے غیر سے نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے غیر کو نہیں ہے۔ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں، نبی کو بھی غیب کا علم، نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تب تو میں ساری خیریں سمیٹ لیتا اور مجھے کوئی نقصان پیش نہ آتا۔ میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کل کیا ہوگا تو میں کل سے پہلے نقصان سے بچنے کا انتظام کر لیتا۔ اگر مجھے خبر ہوتی کل کیا ہوگا تو میں ساری خیریں سمیٹ لیتا۔ وما مسنی السوء، نبی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں تھے، بچیوں نے دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ کی تعریف میں اور آپ کی شان میں بچیوں نے اشعار کہتے کہتے یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ، ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ آپ نے فوراً روک دیا، فرمایا خاموش ہو جاؤ، ہرگز یہ مت کہو، میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ خاموش رہو، یہ مت کہو، ہرگز مت کہو
کہ ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے. وہ ہر چیز نہیں، ہر چیز نہیں، میں نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء وہ نہیں جانتے غیب میں کیا ہے، تو پھر وہ جن کا ایمان ستاروں پر ہے وہ نجومی کیسے جان سکیں گے کل کیا ہوتا ہے؟ اسے فرمایا کہ نجومی کی بات کا انکار کرو، اس کی بات کا انکار کرنا ایمان ہے، اور اس کی بات کو تسلیم کرنا کفر ہے. اس کی بات کو تسلیم کرنا کفر ہے، اس کی بات کا تسلیم کرنا کفر ہے، اور اس کی بات کا انکار کرنا ایمان ہے. عسکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے دشمن کے مقابلے پر، نجومی نے پکڑ لیا. نجومی نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ آج نکلے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو زخم آئیں گے اور چوٹیں آئیں گی، اور آپ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور آپ کو فتح حاصل نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک تاریخ بتاؤں گا نکلنے کے لیے، آپ اس تاریخ میں نکلیے. حضرت نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ کہ نہیں، آپ غلط کہتے ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، ہمیں آج ہی نکلنا ہے اور اللہ ہمیں کامیابی دیں گے. اس نے کہا کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں. فرمایا کہ تم جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا میں بتا دوں گا کہ آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے. کسی نے کہا میں بتا دوں گا آپ کی گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، میں بتا دوں گا. ابھی نے فرمایا اگر تو بتلا دے اور تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، فرمایا پھر بھی تیری بات کی تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمیں یہ بات اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ آج کل ہمارے عام مزاج ہے اخبار پڑھنے کا، اور اخبارات میں ایسی چیزیں باقاعدہ لکھی جاتی ہیں تاکہ مسلمان ایمان بالغیب سے ہٹے، اور جن لوگوں کو غیب کی شکلوں کا چیزوں کا شیاطین کے ذریعے کچھ تجربہ کچھ مشاہدہ ہو جاتا ہے، مسلمان ان کی باتوں کو تسلیم کرنے پر آ جائے. یہ ہمارے ساتھ ہے. نجومی یہ کہتے ہیں، فرمایا کہ تو اگر تیری بات تیرے کہنے کے مطابق ہو جائے، پھر کوئی تیری تصدیق کر دے کہ ہاں نجومی نے صحیح کہا تھا کہ اس تصدیق کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے دوستو عزیزوں، ایمان کا تعلق بنیادی طور پر سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے سے. کہ عقیدہ درست کرو، عقیدہ درست کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ یہ عقیدے کی خرابی ہے. آدمی کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے. جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے مسلمان کا تو پھر اس کے عقیدے کے بگڑنے پر اس کے اعمال بگڑنے شروع ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، ان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے کیونکہ پھر ان کا یقین عمل سے ہٹ کر صاف بات عرض کرتا ہوں کہ ان کا یقین اعمال سے ہٹ کر ان کا یقین صاف بات ہے. ان کا یقین پھر عملیات پر اور وظائف پر میرے یہ یقین بگڑتا ہے تو فرائض سے یقین ہٹ کر وظائف پر آ جاتا ہے. فرائض سے یقین ہٹ کر وظائف پر اور عمل سے یقین ہٹ کر عملیات پر آ جاتا ہے. اور وعدوں سے یقین ہٹ کر اللہ حفاظت فرمائے کہ پھر ان کا یقین وہ تعویذ گنڈوں پر، ان کا یقین تعویذ گنڈوں پر یقین آتا ہے. ایسا یقین ہوتا ہے، ایسا یقین اللہ اکبر کہ اگر ان کو فجر کی نماز کی فرضیت بتائی جائے تو یہ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، اور اگر ان کو
پوری رات کھڑے ہو کر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا جائے تو یہ اس کو آسانی سے پڑھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یقین فرائض سے ہٹ کر وظائف پر اور عمل سے ہٹ کر عملیات پر. تمہیں یاد کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایمان بالغیب میں واقعات جمع کیا سکتے ہیں. ایمان بالغیب کتنے گئے حیات الصحابہ دھیان سے احترام سے پڑھا کرو. ایمان بالغیب میں عقیدے کی تعلیم دی گئی ہے. عقیدے کی تعلیم دی گئی. ان کی بیوی عبداللہ بن مسعود کی مسعود کی بیوی ان کی آنکھیں دکھنے آئی. آنکھ میں تکلیف ہوئی. یہ آنکھ میں تکلیف ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ ان کے بدن پہ کچھ دانے نکلے جسے خسرہ کہتے ہیں. تو ایک پڑوسن آئی کہنے لگی کیا ہوا تمہیں کہ مجھے آنکھ میں تکلیف ہے یا خسرہ نکلی ہے. اس نے کہا ہاں اس کی تو جھاڑ ہوتی ہے. اس کی تو جھاڑ ہوتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے. یہ عقیدے کی خرابی مسلمانوں میں بہت عام ہے. جھاڑ پھوک اس سے بھی جھاڑ ہوتی ہے. اور ایک وہ ہے یہودی اس کو اس کا علاج کرنا آتا ہے. جھاڑ اس کو اس کی جھاڑ آتی ہے اور اس سے جا کے چھڑوا لیا جائے. اور مسلمان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ تو ایک سبب کے درجے میں ہے. حالانکہ سبب ہی بتلائے گا کہ آپ ایمان پر ہیں یا کفر پر ہیں. آپ میری بات پر توجہ دینا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں آپ سے بات کہوں اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. صرف یہ کہنا اللہ سے ہوتا ہے یہ ایمان کا کمال نہیں ہے. میری بات بہت ہوتی ہے. یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں کہ آپ کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے. نہ یہ ایمان کا کمال ہے نہ یہ ایمان کی علامت ہے. آپ کو میری بات بہت جا کے سننی پڑتی. اللہ سے ہوتا ہے نہ یہ ایمان کا کمال ہے نہ یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کا کمال اور ایمان کے وجود کی علامت اور آپ کے اندر ایمان کے ہونے کا فیصلہ اور آپ کے مومن ہونے کی تصدیق جو کی جائے گی وہ آپ کے طریقہ عمل سے کی جائے گی. آپ کی میری بات بہت زیادہ سننی پڑے. آپ کا طریقہ عمل کیا ہے؟ آپ کے طریقہ عمل سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے. آپ کا عقیدہ کا فیصلہ آپ کی زبان سے نہیں آپ کے عمل سے ہوگا. آپ کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے. کسی نے مکہ کا آگے سے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے. مشرکین مکہ اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتے تھے کہ جتنے کائنات میں تصرفات ہو رہے ہیں تنہ تنہا اللہ کرنے والے. اللہ کرنے والے متصرف اصل وہی ہے جو مشرکین مکہ کہتے تھے. آپ سنیے آگے. میں نے عرض کیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینا مسلمان کا کہ اللہ کرنے والے ہیں اس سے آپ کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک آپ کا عمل نہ دیکھ لیا جائے کہ آپ کا عمل کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو آپ کا ایمان ہے. اور اگر آپ کا قدم اور آپ کا اقدام اور آپ کا عمل نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو صاف بات ہے کہ پھر عقیدے کی خرابی سے آدمی کفر پر چل رہا ہوگا. مومن جملہ آپ کو سمجھ رہا ہوگا. میں یاد کرنا چاہتا ہوں ان کی دل سے کسی نے کہا کہ ایک یہودی ہے اور اس کو آنکھ تک کی تکلیف یا اس کو خسرہ کی بیماری جو ہو جاتی ہے اس کی جھاڑ اس کو آتی ہے. اس سے جھڑوا لیا جائے.
پرواہ نہیں کیا. آج کل مسلمانوں میں یہ بات بہت عام ہے کہ بھئی یہ تو ایک فن ہے، یہ جھاڑ پھونک تو ایک فن ہے، باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو ایک سبب ہے، یہ تو ایک سبب ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو ایک سبب ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایمان کا فیصلہ یہ آپ نے کیا سبب اختیار کیا ہے، اس سے ایمان کا فیصلہ ہوگا. سنا اس کا مشورہ دینے پر یہ ان کی بھی گئی اس یہودی کے پاس، اس نے ان کو جھاڑ دیا اور اس سے ان کی آنکھ میں کی تکلیف ایک دم ختم ہو گئی. جھاڑ سے یہودی کے جھاڑ سے ہی آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی. یہودی کے جھاڑ سے ہی آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی. یہ واپس آ گئی اور اس نے ایک گنڈا بنا کر تعویذ ان کے گلے میں ڈال دیا اور کہتے کہ ڈال رکھنا گلے میں تو یہ تکلیف تمہیں دوبارہ نہیں ہو. عبداللہ مسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا آ کے بیٹھے کپڑی کے گلے میں تاگا، وہی تاگا کیسا ہے، یہ تاگا ہے اور یہ گنڈا ہے، اس میں میرے لیے جھاڑ پھونک کی گئی ہے کیونکہ میری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی اور یہودی کے جھاڑنے سے مجھے فائدہ بہت محسوس ہوا ہے. فائدہ بہت محسوس ہوا. اگر مسلم نے فرمایا کہ میرے گھرانے کو شرک کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھرانے کو شرک کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، جنتر منتر سب کا سب شرک ہے اور ابن مسعود کے گھرانے کو شرک کی کوئی حاجت نہیں. یہ کہہ کر تاگا توڑ کر پھینکا، تاگا توڑ کر پھینکا اور فرمایا کہ ہمیں شرک کی ضرورت نہیں. انہی نے کہا کہ آپ سنیے تو صحیح، اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، ہم تو کہہ رہے اللہ ہی کرنے والے ہیں، یہ تو ایک ذریعہ ہے. انہی نے کہا یہ تو ایک ذریعہ ہے، ہم تھوڑی کہہ رہے اللہ کے غیر سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذریعہ بتلائے گا کہ آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے. سوال اس کا نہیں ہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا. سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ کہتے اللہ سے ہوتا ہے، سوال اس کا ہے کہ آپ نے اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا. سب فرمایا کہ دیکھ میں تجھے اس کی حقیقت بتلاتا ہوں، اس کے جھاڑنے سے تیری آنکھ کے ٹھیک ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے، اس میں یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. خیر یہودی کے بعد چھڑوانے گئی تو اس کی جھاڑ کس وقت اس نے پھونک ماری، اس وقت شیطان نے اپنی انگلی روک لی اور تجھے اس کے شیطان کی روکنے سے راحت محسوس ہوئی. شیطان نے انگلی اس لیے روک لی ہے تاکہ تیرا عقیدہ اس کی جھاڑ سے پختہ ہو جائے. سب بات کہ اس کے جھاڑنے سے تیری آنکھ سے ٹھیک ہونے کا کوئی تعلق نہیں. تیری آنکھ کی تکلیف شیطان کی انگلی سے تھی اور جیسے ہی اس نے جھاڑا یہودی نے، شیطان نے فوراً ہاتھ روک لیا تاکہ تیرا یقین، تیرا عقیدہ اس کی جھاڑ پھونک سے پختہ ہو جائے. یہ شیطان نے تیرے دل میں کفر پیدا کرنے کے لیے اور تیرا عقیدہ ایک یہودی کی جھاڑ سے پکا بنانے کے لیے یہ فرمایا کہ کیا ضرورت ہے تمہیں اس کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ہمیں وہ دعا سکھلائی ہی دی ہے کہ جو دعا ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی بیماری کو دور کر دے، فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم یہودی سے جھڑواؤ
تمہیں چاہیے کہ وہ دعا پڑھ لیا کرو، یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے۔ حضرت اللہ طرف بننا انت شافی لا شفا الا شفا ہوگا، شفا لا یغادر سقما، یہ دعا پڑھ لیا کرو، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دوستوں مجھے آج یہ کرنا تھا کہ عقیدہ اور ایمان بالغیب اس کا فیصلہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیے، اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیے؟ سوال اس کا ہے کہ اللہ سے ہونے کے لیے راستے کیا اختیار کیا، وہ تو آپ کا طریقہ عمل بتلائے گا، وہ تو آپ کا طریقہ عمل بتلائے گا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کے عمل سے پتہ چلے گا آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ ورنہ یہ کہہ دینا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور راستہ آپ اختیار کریں شیاطین کا، تو آپ سے مثال کر چکا کہ آپ کے ایمان کا تعلق آپ کے عمل سے ہے۔ اسی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان دل کی عملی حرکت کا نام ہے۔ ایمان دل کی عملی حرکت، ایمان دل کی عملی حرکت کا نام ہے۔ ایمان جاننے کو نہیں کہتے، ایمان اس بات کو جاننے کو نہیں کہتے کہ اللہ کرنے والے ہیں، ایمان کہتے ہیں مومن کی عملی حرکت، مومن کی عملی حرکت۔ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ اس کا فیصلہ آپ کے عمل سے ہوگا، اس کا فیصلہ آپ کے عمل سے ہوگا کہ اگر آپ کا عمل ایمان کے مطابق ہے تو ایمان ہے، اور اگر آپ کا عمل ایمان کے خلاف ہے تو پھر یہ ایمان نہیں کہلائے گا، یہ ایمان نہیں کہلائے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں احادیث کے اندر۔ اسی لیے فرمایا کہ خوشی اور غم یہ ایک آدمی کے دل کی کیفیت ہے، غم اور خوشی یہ ایک آدمی کے دل کی کیفیت ہے۔ خوشی اور غم جو ایک آدمی کے دل کی کیفیت ہے، اس غم اور خوشی پر ایمان کو موقوف کیا گیا ہے۔ صاف فرمایا حدیث میں کہ یہ نیکی تجھے خوش کرے اندر سے اور گناہ تجھے غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے، جان لے کہ تو حسن ہے تو کا وساعت کا صحیح ہے تو کا فن مومن۔ جب نیکی تجھے اندر سے خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو یہ تیرے مومن ہونے کی علامت۔ اسے میں نے عرض کیا کہ ایمان سر سے لے کر پیر تک انسان کے جسم کے اعضاء کے استعمال کے اعتبار سے ہے۔ اگر آپ کے اعضاء حکم پر استعمال ہو تو ایمان کی وجود کی علامت ہے، اور اگر آپ کے اعضاء حکم کے خلاف استعمال ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو اتنا بتوں کی عبادت اور بتوں کی پوجا سے جتنا دور رکھا، کیونکہ آپ نے اتنا ہی دور رکھا مسلمان کو غیروں کے معاشرے، نہیں دور رکھا غیروں کے معاشرے، جتنا دور رکھا مسلمان کو بتوں کی پوجا سے، اتنا ہی دور رکھا مسلمان کو غیروں کے معاشرے سے، اور ان دونوں کا آپ نے برابر رکھا، دونوں کا درجہ برابر رکھا، دونوں کا درجہ برابر رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ بت پرستی بڑا گناہ ہے، بت پرستی بڑا گناہ ہے، اور رہا اگر معاشرے میں آپ کا کوئی عمل غیروں کے طریقے پر ہے تو یہ کوئی زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دینا، جتنا دور رکھا آپ نے مسلمان کو، جس اہتمام کے ساتھ آپ نے مسلمان کو شرک سے ڈرایا، مسلمان کو شرک سے ڈرایا، اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو غیروں کے معاشرے سے ڈرایا
اور ان کے معاشرے سے مسلمان کو دور رکھا ہے. اس بات کو غور کر کے سمجھنا چاہیے. اس طرح مسلمان بت پرستی میں بت پرستی کا تصور نہیں کر سکتا. اس طرح مسلمان غیروں کے معاشرے کو بھی اختیار نہیں کر سکتا. دونوں کی برائی، دونوں کی قباحت اور دونوں سے دور رہنے کی اہمیت بالکل برابر ہے. دونوں سے دور رہنے کی اہمیت بالکل برابر ہے. کہاں عقیدہ اور کہاں معاشرہ، یہ یاد کرنا ہے کہ ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے بدن سے ظاہر ہونے والا کوئی عمل ایمان کے خلاف نہ ہو. ایمان بالغیب کہتے ہیں اس کو. ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے بدن سے ظاہر ہونے والا کوئی عمل ایمان کے خلاف نہ ہو. آپ کے بدن سے ظاہر ہونے والا کوئی عمل ایمان کے خلاف نہ. کیا مطلب ایمان کے خلاف ہونا؟ کہ کسی عمل کا ایمان کے خلاف ہونا اس عمل کا کافر کے مشابہ ہونا ہے. جو عمل آپ کا کافر کے عمل کے مشابہ ہے، آپ کا وہ عمل ایمان کے خلاف ہے. آپ کا جو بھی عمل ہو، کھانے کا، پینے کا، ضرورت کا، شکل کا، لباس کا، جو بھی عمل آپ کا ہے، وہ عبادات میں نہیں کہہ رہا، میں تو ضروریات میں کہہ رہا ہوں. عبادات تو بہت اونچی ہے، عبادات کا درجہ تو بہت اونچا ہے، میں تو ضروریات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان کی اپنی ضروریات میں اس کا کوئی عمل کافر کے عمل کے مشابہ ہے تو یہ عمل ایمان کے خلاف ہے. یہ عمل مجھے اصل میں بات اسے دہرانی پڑ رہی ہے بار بار کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے ایمان کو صرف عقیدے میں باندھ دیا ہے. ایمان کو صرف عقیدے میں باندھ دیا. ایمان کو عقیدے میں باندھ دیا. ایمان کو صرف دیکھو عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے بس، باقی تو دوسری چیزیں تو وہ فروئی ہیں. میری بات پر توجہ دینا. یہ بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی جہالت ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے ایمان کو صرف عقیدے میں باندھ دیا ہے. اور معاشرے میں آزاد ہو گئے. اور بہت سے بہت اگر ہے تو پھر ان 5 چیزوں کو یہ ایمان کا کمال سمجھتے ہیں. شہادتیں گواہی دے دو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکات دو. ان کے نزدیک سارا ایمان، سارا اسلام یہ رہ گیا ہے. اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ 5 چیزیں تو وہ ہیں کہ اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو پھر آپ ابھی کفر کے دائرے سے باہر نہیں نکلے. آپ کہاں سے ان 5 فرائض پر عمل ہونا، یہ تو کفر کے دائرے سے باہر نکلنا ہے. اگر آئے کہ ایک فریضے کا انکار کر دیں تو کفر ہے. ایک فریضے کا انکار کرے تو کفر. یعنی جو اسلام میں داخل ہونے کی جو 5 شرطیں ہیں، آپ صرف ان 5 شرطوں کو جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے، آپ اس کو ایمان کا کمال سمجھے ہوئے ہیں. اور مجھے یاد کرنا ہے کہ
کہ مسلمان کے عقیدے سے لے کر اور توحید سے لے کر اور اللہ تعالیٰ کو تنہ ایک تسلیم کرنے سے لے کر اس کا ایمان اس طرح معاشرے کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے جس طرح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح انسان کے جسم میں ہے. ہماری بات پر توجہ دینا. جتنی روح دل میں ہے، جتنی روح اس کے سینے میں ہے، جتنی روح اس کے پیٹ میں ہے، جتنی روح اس کے ٹانگوں میں ہے، اتنی روح اس کے دماغ میں ہے، اتنی روح اس کے بالوں میں ہے، اتنی روح کا حصہ اس کے پیر کے ناخن میں ہے. ہم بہت اچھی مثال دے رہے ہیں. اگر سر کا بال کھینچتا ہے، اگر سر کا بال کھینچنے سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سر کے بال کھینچنے کی تکلیف ہونی چاہیے، تو معمولی چیز ہے کہ نہیں تکلیف ہوگی، کیونکہ روح کا تعلق اس بال سے بھی ہے. اگر پیر کا ناخن ٹوٹتا ہے تو تکلیف پورے بدن کو ہے. کیوں؟ کہ روح کا تعلق اس سے بھی. میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پورے بدن کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح پھیلی ہوئی ہے، اس طرح عقیدے اور توحید سے لے کر مسلمان کے بیت الخلا میں استنجے کی کو سنت کے طریقے پر کرنے تک ایمان پھیلا ہوا ہے. ہماری بات پر توجہ دیں. آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ ایمان صرف عقیدے اور فرائض کے ادا کرنے کا نام ہے. ہمیں عرض کرنا ہے آج سے لو آج سے مسلمان کو غیروں کے معاشرے سے دور رکھنے کے لیے غیروں کے طریقے پر ضرورت کے پورا کرنے سے اتنا ڈرایا ہے جتنا بت پرستی سے ڈرایا ہے. کہاں بت پرستی، کہاں بت پرستی، کہاں یہ کہ مسلمان اپنی ضرورت میں غیروں کا طریقہ اختیار کریں. عام طور سے لباس میں، شکل میں، طور طریقوں میں، کھانے کو خرچ کرنے میں، اپنی بول چال میں، اپنی دنیاوی ضروریات میں مسلمان غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ یہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکات دے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو فرق آپ کی ان کی عبادت میں ہے اور جو فرق آپ کے وہ غیر مسلم کے عقیدے میں ہے، جو فرق آپ اور غیر مسلم کی بات میں ہے، وہ فرق آپ کے اور غیر مسلم کی ضروریات میں بھی فرق ہو. یہ ہے سوال. چنانچہ ایک حدیث میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان کا غیر مسلم کے طریقے پر ضرورت کے پورا کرنے کا کیا درجہ ہے اور آپ سے وسلم نے اس سے مسلمان کو کیسے لایا. کفار کا معمول یہ تھا، کفار کا معمول یہ تھا کہ جب وہ جنگ سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیا کرتے سہولت کے لیے یا اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے. ایک درخت کیا ہوا تھا انہوں نے، اس درخت پر ہتھیار لٹکا دیا کرتے. صحابہ کو طریقہ اچھا لگا، صحابہ کو یہ طریقہ پسند آیا، لیکن صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ کوئی بھی چیز نظر آئے یا کچھ بھی کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے آپ سے پوچھتے تھے ایسا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں. صحابہ نے آ کر آپ سے ذکر کیا کہ یہ کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار درخت پہ لٹکا دیا کرتے ہیں، آپ اجازت دیں اگر تو ہم بھی کوئی ایک ایسا درخت بنا لیں اپنے لیے کہ جس پر ہم ہتھیار لٹکا دیا کریں. اتنی بات میں کفار کی مشابہت کتنے سے کام.
یہ صحابہ کرام نے آپ سے اگر طلب کی. آپ کا جواب سنیے. آپ نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے تمہارا مجھ سے اس درخت کا مطالبہ کرنا، تمہارا مجھ سے اس درخت کا مطالبہ کرنا ہتھیار لٹکانے کے لیے، یہ تمہارا مطالبہ بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جس طرح یہ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی ایک بت ہونا چاہیے پوجا کرنے کے لیے. کہ بنی اسرائیل بحر کلثوم سے پار ہو گئے، تو بنی اسرائیل بحر کلثوم سے پار ہو گئے اور پھر ڈوب گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سمندر سے نکل کر اور فرعون اور اس کے لشکر سے نجات پا کر جب نکلے تو گزرتے ہوئے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ ایک بت کی پوجا کر رہے تھے. انہوں نے دیکھے یہ کام موسیٰ علیہ السلام سے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی ایک معبود ہونا چاہیے جیسے ان کا معبود ہے. آپ نے صحابہ کرام کو جواب یہ دیا، حالانکہ نعوذ باللہ صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بت ہونا چاہیے پوجا کرنے کے لیے. صحابہ نے کہا کہ ہم ایک درخت ایسا کر لیں ہتھیار لٹکانے کے لیے. فرمایا تمہارا مجھ سے اس درخت کا سوال کرنا اور اس کی اجازت لینا اور اس کا مطالبہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسا بنی اسرائیل نے بت کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بت ہونا چاہیے پوجا کرنے کے لیے. آپ بتائیے کہاں ایک بت کی پوجا کرنا اور کہاں ہتھیار درخت پر لٹکانے کی ضرورت؟ ان کے طریقے کی مخالفت کرو. بلکہ جب کچھ یہود اسلام لے آئے اور پکے سچے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے اور پکے سچے مسلمان ہو گئے، تو انہیں خیال ہی آیا ایک مرتبہ کہ بے شک ہم قرآن پڑھتے ہیں، بے شک ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن بھری میں عمل بھی کرنا ہے، لیکن اگر اجازت مل جائے اور ہم اپنی کتاب توریت جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے کبھی کبھی ہم اس کی بھی تلاوت کر لیا کریں، اسے پڑھ لیا کریں. یہ اجازت چاہی ان مسلمانوں نے جو آپ پر اسلام لا چکے تھے. یہود اسلام لا چکے تھے، انہوں نے آپ سے اس بات کی درخواست کی کیا رسول اللہ کیا اس کی اجازت دیں گے آپ ہمیں کیا ہم کبھی توریت پڑھ لیا کریں؟ کہ توریت ہماری کتاب ہے اور اس پر یہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نازل کی گئی ہے. ادھر انہوں نے توریت پڑھنے کی اجازت چاہی، ادھر قرآن ان کے پوچھنے پر نازل ہوا. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ غور سے کیجیے، توریت وہ کتاب ہے جس پر میرا اور آپ کا ایمان لانا فرض ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ذمہ فرض ہے کہ وہ توریت پر ایمان لائیں. آسمانی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے. اس کو ان ایمان والوں نے پڑھنے کی درخواست کی آپ پر ایمان لا چکے. قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام ہمیں منظور نہیں ہے آپ کا کہ آپ قرآن بھی پڑھیں توریت بھی پڑھیں. آپ غور تو کریں کیا کہ آپ قرآن بھی پڑھیں توریت بھی پڑھیں، ہمیں یہ اسلام منظور نہیں ہے. آپ کا اسلام ناقص ہے. اگر آپ توریت پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسلام میں قرآن فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اگر توریت جیسی کتاب کے پڑھنے کے مطالبے پر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا اسلام ناقص ہے،
تو آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ مسلمان اپنی شادیوں میں، کھانے کمانے میں، اپنی شکل لباس میں اور اپنے طور طریقوں میں اگر ضروریات میں غیروں کے طریقے پر ہے تو پھر اس کے لیے اسلام اس کو کیسے انکار کرے گا جب اسلام توریت پڑھنے کے ارادے پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ کو اسلام یہ کہہ رہا ہے اس خلی کی سلم کا آپ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ قرآن پڑھے گی تو رجی پڑھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غصہ آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس غصے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تم نے توریت کیوں پڑھی، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تمام قرآن کو اور حدیث کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والے اور تمام احکام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے. میں نے ایک عادت کی کہ جب ضروریات میں آپ نے مسلمان کو غیروں سے اتنا دور رکھا ہے تو پھر آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ مسلمان کا معاشرہ اور ضروریات آپ نے صاف فرمایا کہ اگر مسلمان اپنی ضرورت غیروں کے طریقے پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس طرح عقیدے کے ایمان کے خلاف ہے، اس طرح خود کی عبادت کرنا ایمان کے خلاف ہے. ہم یاد کرنا چاہتے فرمایا صحابہ سے کہ عاشورہ کا روزہ اگر رکھو تو تمہیں عاشورے کے روزے میں بھی یہود کی مخالفت کرنی ہوگی. اگر وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو تاکہ تمہارا روزہ ان کے روزے کے مشابہ نہ ہو. روزے جیسی عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں، اور میں نے اپنی سی بات عرض کی ہے کہ اپنی ضروریات میں ان تمام چیزوں میں مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ہر عمل غیروں کے طریقے سے الگ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک مسلمان اتباع سنت پر نہ آئے. میں آپ کو صاف بات کر دیتا ہوں کہ ایک مسلمان کے دل کے ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ مسلمان ظاہری اعتبار سے تمام ضروریات میں سنت کے اتباع پر ہو. یہ اس کے ایمان کے وجود کا یہ علامت، اس کے ایمان کے وجود کی علامت ہے. یہ اس کے ایمان کے وجود کی علامت. لیکن آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو. میں کہتا ہوں کہ یہ شیطان کا دھوکہ لگا ہے. یہ شیطان نے ایسے دھوکے میں ڈالا ہے مسلمان کو کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، آپ کو کیا معلوم اس آدمی کا دل کیسا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ کیسے تعلق ہے، اور اس کی تنہائی کی عبادت کیسی ہے. میں تمہیں فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم جو فیصلہ کریں گے کسی کے بارے میں، میں کا قول میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا ہم جو فیصلہ کریں گے کسی کے بارے میں، ہم فیصلہ کریں گے اس کے ظاہری اعمال پر. کیا کریں گے؟ ظاہری اعمال جو ظاہر کے اعتبار سے اسلام کے معاشرے پر، جو ظاہری اعتبار سے اسلامی معاملات پر، جو ظاہر کے اعتبار سے اسلام کے طریقوں پر، جو ظاہر کے اعتبار سے اسلام کے اصولوں پر قائم ہوگا، اس پر ہم اعتماد کریں گے، اس کو مومن سمجھیں گے، اس کو قریب کریں گے اور اس سے کام لیں گے. اگرچہ اس کا تنہائی کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا بھی ہو وہ جانے اس کا رد جانے. اور اگر کوئی آدمی ظاہر کے اعتبار سے بے دینی ظاہر کرے گا، ہم اس پر نہ اعتماد کریں گے نہ اس کو قریب کریں گے. اگر کہ وہ یہ کہے کہ اس کی تنہائی کی عبادت بہت اچھی ہے، وہ ذکر بہت اچھا کرتا ہے، وہ تہجد بڑے احترام سے پڑھتا ہے، وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے. وہ تم جانے، تمہارا اللہ جانے کہ تمہاری تنہائی اللہ کے ساتھ کیسی ہے. ہم تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے. یہ تمہارے کا کوئی بیان کر رہا ہوں. مسلمان یہ کہتا ہے آپ ظاہر کو مت دیکھیے. مسلمان یہ کہتا ہے آپ ظاہر کو مت دیکھیے. دل کی کہ ایمان دل کی چیز ہے.
اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. جس طرح نفاق منافقین کی بے اصولیوں سے اور منافقین کی بدعملیوں سے ان کا نفاق ظاہر ہوتا تھا، اس طرح مثال سے بیان کرتا ہوں کہ ایمان بھی دل چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان اتباع سنت میں ظاہر ہو کر رہے. ایمان اتباع سنت میں ظاہر ہو کر رہے. ایمان چھپنے کی چیز نہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ شیطان نے ٹھوکا ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، آج کسی کے ظاہر کو مت. اور یاد فرماتے تھے کہ جو آدمی اپنی تمام ظاہری ضروریات میں سنت کے اتباع پر نہیں ہے تو اس کے ایمان میں فرق ہے. ایمان میں فرق ہے. جو ظاہر کے اعتبار سے سنت کے اتباع پر نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے. اس کے ایمان میں فرق ہے. ورنہ ایمان توحید اور فرائض سے لے کر مسلمان کی تمام بشری حاجتیں اور ضروریات ان سب میں ایمان پھیلا ہوا ہے. ان سب میں ایمان پھیلا. اس سے دوستوں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان بالغیب اثر، ایمان بالغیب اور دین کے تمام شعبوں کے اندر ایمان اس طرح سرایت کیے ہوئے ہے جس طرح بدن کے ہر جز میں، ہر بال میں، ہر دھوئیں کے اندر روح سرایت کیے ہوئے ہیں. اس طرح ایمان زندگی کے تمام شعبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے. اس لیے کمال ایمان کمال اطاعت کا نام ہے. کمال ایمان کمال اطاعت کا نام. کمال ایمان کمال اطاعت کا نام ہے. کمال ایمان کمال اطاعت کا نام. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جہانی ایمان کا سوال کیا، وہاں کمال ایمان کا سوال کیا ہے. اور لیکن یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کمال ایمان مطلوب نہیں ہے، حالانکہ ایمان والوں کو جو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں سے ایمان لاؤ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر مسلمان سے کمال ایمان مطلوب ہے. ہر مسلمان سے کمال ایمان مطلوب، ہر مسلمان سے کمال ایمان مطلوب ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کمال ایمان کیسے ہوگا، ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی، ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی. کہ قرآن اور حدیث میں ایمان کی تکمیل کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ایمان کی تکمیل کو، ایمان کی تکمیل کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ایمان کی تکمیل کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا. یہ کہ مسلمان کے اپنے دین کی پختگی، مسلمان کے دین کی پختگی. کیا پختگی؟ پختہ دین کسے کہتے ہیں؟ پختہ دین کسے کہتے ہیں؟ پختہ دین اسے کہتے ہیں کہ اگر اس کے دین کے کسی ایک حکم کے مقابلے میں ساری دنیا آ جائے، پوری جنگ مقابلے میں نہیں، اس کے دین کے ایک حکم کے مقابلے میں ساری دنیا آ جائے، تو یہ مسلمان یہ کہے کہ میں اس حکم کو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے اس حکم کو پورا کرنے پر تو ہمیشہ کی آخرت کا مدار ہے. اور اگر دنیا کے لیے دین چھوڑ دیا جائے تو دنیا کتنے دن کی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ دین کی پختگی دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. دین کی پختگی دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب اور اس سب سے زیادہ اچھا دین اور اچھا مذہب کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر دے.
دعوت عبادت دونوں کو جمع کر، دعوت اور عبادت دونوں کو جو شخص جمع کر لے اس سے پختہ مذہب، اس سے اچھا دین کسی کا ہونی چاہیے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے علماء نے کہ یہاں قول سے قول باتیں مراد نہیں لی گئی ہیں، یہاں قول سے دین مراد لیا گیا ہے، عمل مراد لیا گیا ہے۔ تو من احسن قول کا ترجمہ کیا ہے من احسن دینا، کہ اس سے زیادہ اچھا مذہب، اس سے زیادہ پختہ دین ہو بھی سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر غیبی نصرتیں آئی ہیں۔ سمجھتے تھے کہ یہ کام دعوت کا یہ کام یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے، تسخیر عالم کا نظام کائنات جو مسخر ہوگا اس امت کے لیے، اس کی شرط یہ ہے کہ آپ دعوت اور عبادت کو جمع کریں، دعوت عبادت کو جمع کریں، آپ دعوت اور عبادت کو جمع کریں۔ اس لیے کہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ دعوت اور عبادت یہ دونوں چیزیں ایسی برابر ہیں اپنی فرضیت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے۔ دعوت اور عبادت یہ دونوں بالکل برابر ہیں اپنی فرضیت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا گیا یا ٹال دیا گیا، دھیان کے بعد ٹال دیا تو کہ اس کو بعد میں کریں گے، ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا گیا یا ٹال دیا گیا، یا خدا نہ کرے مسلمان نے دعوت کے امر کو کسی دوسرے پر ڈال دیا۔ میری بات بہت دھیان سے سنیں، دعوت کا امر اگر دوسرے پر ڈال دیا کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا ہے کام ابھی تم کر، میری بات توجہ سے میں خیال کرتا ہوں پوری بات، دعوت اور عبادت